آج ہم جس حالت میں ہیں، اگر ہم کسی اپنے سے بہتر انسان کو دیکھیں تو سوچتے ہیں کہ کاش ہم بھی اس کی طرح ہو جائیں۔ اپنے سے اچھے اور بہتر انسان کو دیکھ کر یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ ہم بھی اس کی طرح بن جائیں۔ شیخ سعدی کہتے ہیں کہ اپنے کردار کو پھول کی طرح بناؤ، اور کچھ نہیں تو آپ کے پاس بیٹھنے والا خوشبو تو حاصل کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنی کردار سازی کرنی چاہیے۔ ہمیں اپنی شخصیت کو ایسا بنانا چاہیے کہ اگر کوئی غیر ہدایت ہمیں دیکھے تو ہدایت پائے، کچھ سیکھے، اسے اپنے اندر سم تھنگ مسنگ فیل ہو، وہ جب ہمیں دیکھے تو خود کو دیکھنے پر مجبور ہو جائے۔ اور اسی کریکٹر بلڈنگ کی سب سے بڑی انسپریشن ہمارے پاس موجود ہے۔ ہمیں کسی انگریز فلاسفر کو پڑھنے کی ضرورت نہیں، بیکاز وی ہیو دا بگیسٹ انسپریشن آف دی ورلڈ، اور ہولی پروفٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان سے بڑی انسپریشن نہیں دنیا میں، کہ جنہیں گوگل نے گریٹسٹ پرسنالٹی کی لسٹ میں نمبر 1 پر رکھا۔ مائیکل ہارٹ، جو کہ ایک امریکن تاریخ دان اور ماہر فلکیات ہے، اس نے اپنی 28 سال کی تحقیق کے بعد ایک کتاب لکھی تھی 100 کے نام سے۔ اس میں اس نے دنیا کی عظیم ترین شخصیات کو کلیکٹ کر کے ان میں درجہ بندی کی، اور ان میں نمبر 1 پر اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا۔ یعنی 100 تو گریٹسٹ ہے ہی، ان میں جو نمبر 1 ہے وہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی ہمارا تو بلیف ہے ہی، ہمارا تو یقین ہے ہی، لیکن ونڈرفل یہ ہے کہ نان مسلم نے بھی تسلیم کیا، منکروں نے بھی مانا، لیکن ان کی بدقسمتی یہ ہے کہ پھر بھی ایمان کی دولت سے محروم، اور ہماری خوش قسمتی کہ ہم اس نبی کی امتی ہیں کہ جس کا امتی ہونے کی نبیوں نے تمنا کی۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آج ہم کس پلیٹ فارم پر ہیں، ہم کون سے راستے پر ہیں؟ کیا ہم ان کا امتی ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہم ان کی تعلیمات کو فالو کر رہے ہیں؟ نہیں، انفیکٹ ہم نے ان کی ہر ایڈوائس کو بھلا دیا ہے، ان کا ہر رد کیا گیا عمل کر رہے ہیں، جو کہ ہمیں ایک بڑے نقصان کی طرف لے کر جا رہا ہے، جو ہمارا انٹینشن کھو رہا ہے، جو ہماری پختہ خیالی کھو رہا ہے، سوچ تباہ کر رہا ہے۔ ٹک ٹاک، سنیپ چیٹ، کرپٹو، حرام ریلیشنز، نشہ اور اسی طرح کے فضول اور ناجائز دندوں میں پڑھ کر خود کو ترقی کی راہوں سے دور کر رہا ہے۔ جیسے جیسے ہمارے پاس ڈیولپمنٹ آ رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ویسٹرن کلچر بھی آ رہا ہے۔ انگریز ہم تک صرف اپنی ایجادات ہی نہیں پہنچا رہے ہیں، بلکہ اپنا کلچر بھی پہنچا رہے ہیں، اور ہم خوشی خوشی اسے ایکسیپٹ کر رہے ہیں، کیونکہ ہماری یہ سوچ ایسی ہو گئی ہے کہ ہمیں غلط نہیں لگتا اور صحیح آکورڈ لگتا ہے۔ کرسمس ڈے، ویلنٹائن، نیو ایئر، ہیلووین ڈیز اور بھی بہت کچھ جو کہ ہمارے کلچر میں انوالو ہو رہا ہے، اور یہی ہے گمراہی کہ صحیح اور غلط کا علم ہوتے ہوئے بھی ہم غلط ٹریک پر ہیں۔ اگر ایسے میں کوئی نان مسلم ہمیں دیکھے تو کیا وہ دین کی طرف راغب ہوگا؟ بلکہ اس کے ذہن میں دین کے لیے غلط فہمی کریٹ ہوگی، غلط امیج کریٹ ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں اپنے اندر پریکٹیکلی چینج لانا ہوگا، کیونکہ اچھی باتیں تو سبھی کرتے ہیں، لیکن پریکٹیکل کوئی نہیں ہوتا، لیکن عمل کوئی نہیں کرتا۔ لوگوں میں سن کر عمل کرنے سے دیکھ کر کاپی کرنے کی پاور زیادہ ہے، جبکہ الفاظ اکثر اگنور کر دیے جاتے ہیں۔ اگر ایک شخص خود کو پریکٹیکلی چینج کر لے تو 10 لوگ اسے دیکھ کر اپنی لائف میں چینج لائیں گے، اور اسی طرح سے سسٹم میں بھی چینج آتا ہے، اور چینج بھی ایسا جو آپ کو خود بتانا نہ پڑے کہ میں کتنا اچھا ہوں، بلکہ وہ آپ کے ایکشنز میں آیا ہو، آپ کے عمل میں واضح ہو۔ تو اس لیے اپنے کردار، سوچ، عمل اور لائف سٹائل کو ایسا بناؤ کہ لوگ سیکھیں۔ ہمارے نبی کی پرسنالٹی ایسی تھی کہ اگر کوئی ان سے ملتا تو ایمان کی مٹھاس چکھ لیتا، اور ان کی تعلیمات میں بہترین کریکٹر کے جو ایٹریبیوٹس ہیں وہ ہیں سچائی، ایمانداری، عدل، رحم دلی، خوش اخلاقی، انسانیت۔ یہ وہ ایٹریبیوٹس ہیں جو کہ آپ کو اندر سے حسین بناتے ہیں، اور یہ ایسا حسن ہے کہ جسے دیکھ کر لوگ آپ کی طرح ہونا چاہیں گے، اور آپ ایک بہترین انسان کہلائیں گے۔ You will be the best personality.